قرآن کریم کے 3 حوالے 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات دیے۔ قرآن سے میں نے ثابت کیا اور ترجمہ پیش کیا، لیکن مرزا قادیانی صاف طور پر ان معجزات کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ قرآن پر ایمان ہے ان کا، مرزا قادیانی کا، اور قادیانی اس ایسے شخص کو جو قرآن کے معجزات کا انکار کرتا ہے اس کو نبی مانتی ہے۔ تو پھر ان کا ایمان کیسے ہو گیا قرآن پر؟ لیجئے میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کروں گا۔ میں وہ توہین کی بات نہیں کر رہا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی یا حضرت مریم پر بہتان باندھا، وہ میں ذکر نہیں کر رہا۔ ایک طرف قرآن میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور دوسری طرف مرزا قادیانی کے حوالے جات۔ اب سنیے، مرزا قادیانی لکھتا ہے، یہ میرے سامنے ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11، اور کتاب کا نام ہے انجام آتم، صفحہ نمبر 290 اور حاشیہ۔ میں پہلے حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے مرزا قادیانی، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سے معجزے صادر ہوئے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ آپ سے معجزہ نہیں ہوا۔ اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی، ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ نقطہ میرا یہ ہے کہ اس میں صاف اور واضح طور پر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ لیجئے یہ پہلے انجام آتم کا ٹائٹل آپ دیکھیے، اور اس کے بعد اس کا حوالہ، اصل حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہے ٹائٹل، اور یہ اس کا روحانی خزائن کا ٹائٹل، جلد نمبر 11۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے، صفحہ نمبر 290، حاشیہ نیچے کی طرف ہے، اور میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ صفحہ پورا دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مریم کے بیٹے کو نشان و معجزے دیے، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ان سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بتائیے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کریم کی تکذیب نہیں ہے؟ کیا مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے معجزے دیے، اب مرزا قادیانی اس کا انکار کرتا ہے، گویا یہ اللہ کی تکذیب ہو گئی۔ یہ نہ کہہ دینا کہ الزاماً لکھا گیا، محض غلط ہے یہ بات، کیونکہ اس عبارت میں مرزا قادیانی نے صاف کہہ دیا، صاف حق بات یہ ہے کہ ان سے معجزہ نہیں ہوا۔ حق بات کا معنی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جو امر واقعی اور حق ہے اسے بیان کر رہا ہے، الزام نہیں دیتا، وہ صرف الزام نہیں دیتا۔ آگے چل کر اسی کتاب میں بات ہو رہی معجزے کی، آگے چل کر اسی کتاب میں، اسی کتاب انجام آتم میں
حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے لکھتا ہے، اسی صفحہ نمبر 291، ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو وغیرہ کو، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہو، یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو، مگر بدقسمتی سے، آگے پھر میں پڑھتا ہوں ادھر سے، کسی شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو، مگر آپ کی بدقسمتی سے اسی زمانے میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اسی تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری حقیقت کھلتی ہے۔ اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے کچھ نہیں تھا۔ یہ دیکھیے، ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اب حوالہ دیکھیے، صفحہ نمبر 291، انجام آتم، حاشیہ پر ہے، اور یہاں میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ صاف طور پر معجزات کا انکار، اور کہتا ہے کہ تالاب کی وجہ سے، وہ تالاب کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نہیں تھا۔ دیکھا جائے یہاں تو حضرت مسیح ابن مریم کے اعلانیہ طور پر کھلے معجزات کے بارے میں دہریوں جیسے مرزا قادیانی اپنا خیالات ظاہر کر رہا ہے، یعنی ان یقینی معجزات جو قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کر رہا ہے۔ پھر اس پر بس نہیں، بلکہ اس کے بعد صاف طور پر حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو مکار اور فریبی نعوذ باللہ ٹھہراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر اور فریب کے کچھ نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ پڑھ چکا ہوں، انجام آتم کا حوالہ، اور دکھا چکا ہوں۔ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزے کا انکار جو ہے یہ کلام الہی کا انکار نہیں ہے؟ کیا یہ ایک اولو العزم نبی اور رسول کی توہین اور تکذیب نہیں؟ پھر مزید بکواس کرتا ہے، آگے لکھتا ہے وہ کہ افسوس کہ نالائق عیسائی، یاد رکھیں نالائق کہتا ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، کہاں چلا گیا؟ نالائق عیسائی ایسے شخص کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا بنا رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا حوالہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 11، انجام آتم، صفحہ نمبر 291۔ یہ کلام الہی کا انکاری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر سخت الزامات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معجزے دیے، مرزا قادیانی اس کا انکار کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے، اور اللہ تعالیٰ پر الزامات ہے کہ اس کے مقدس رسول کی نہایت ہتک ہے۔ یہ ان الفاظ کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے
کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے. یہی نتیجہ تو یہی ہے. کیونکہ ایسے مکار اور فریبی بقول مرزا قادیانی کو، یہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں صاحب معجزہ کہتا ہے، نقل کفر نباشت، استغفر اللہ. گویا اس کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول اسی طرح کے عیاش ہوتے ہیں بقول مرزا قادیانی کے. ناظرین، مرزا قادیانی کے یہ خیالات دشمنان اسلام بالخصوص دہریوں کی تائید کرتے نظر آتے ہیں. مرزا قادیانی کی ان تحریروں کو قادیانی لیڈروں کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے. مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی، اس نے عیسائیوں کے بالمقابل انجیلی یسوع کے متعلق قدرے سخت الفاظ تحریر کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں سخت الفاظ نہیں استعمال کیے، یعنی دھوکہ دیتے ہیں. قادیانیوں کا فریب اور دھوکہ ہے یہ. در حقیقت مرزا قادیانی کے نزدیک بھی یسوع اور مسیح ایک ہی تھے. لیجیے حوالہ ملاحظہ فرمائیے. توضیح مرام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52. وہ لکھتا ہے، یعنی میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، قادیانی کے نزدیک، مرزا قادیانی کے نزدیک یسوع مسیح یہ سب ایک ہے. یسوع اور مسیح سب ایک ہے. بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ 2 نبی ہیں. ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع کہتے ہیں. یہ لیجئے، آپ اس کو دیکھ لیجئے. یہ تیسری جلد ہے روحانی خزائن کی، اور جناب صفحہ نمبر 52 توضیح مرام، یہ حوالے کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہ نہ کہہ دینا کہ بھئی ہم نے یسوع اور تھا مسیح اور تھا. یسوع مسیح سب ایک ہے ان کے نزدیک. ان حوالہ جات سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی یسوع مسیح ایک ہی عظیم الشان نبی کے نام ہے. مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے ایمان کو بچاؤ. قادیانی جماعت سے قرآن پاک کی نمائش یا ایگزیبیشن کا اہتمام کرنا محض دھوکہ دینا ہے. دراصل یہ لوگ قرآن کریم کو نہیں مانتے. دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب ان کا جو گروہ ہے اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر ان قادیانی کو کیسے ایمان ہوا؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو معجزات دیے، مگر مرزا قادیانی اس کا صاف انکار کرتا ہے. قادیانیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ غور سے اپنی کتابوں کو پڑھیں، دیکھیں. انشاءاللہ حقیقت آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو، قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اسلام میں داخل ہونے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.